کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ کون سی پہلی شخصیت تھی جسے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا؟ آج ہم ایک ایسے ہی قصے کے اوراق پلٹیں گے جو صرف ایک فرد کی کہانی نہیں بلکہ تمام انسانیت کی بنیاد ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی، جو صرف پہلے انسان ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کے سردار اور انسانی تاریخ کی پہلی کڑی ہیں۔ یہ کہانی ہے تخلیق کے معجزے، علم کی برتری اور ایک ابدی دشمن کی سازش۔ آپ کا سفر کیسا رہا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، لیکن ان کے فساد اور خون ریزی کو دیکھتے ہوئے اللہ عز و جل نے ایک عظیم فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ اللہ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس فرمان کے پیچھے وہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس نئی مخلوق میں انبیاء، رسول اور نیک بندے پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ جب ان کا جسم مٹی کے مجسمے کی صورت میں پڑا تھا تو ابلیس اس کے گرد چکر لگاتا رہا۔ جب اس نے اسے کھوکھلا پایا تو کہنے لگا کہ اگر مجھے اس پر قابو ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ جب روح پھونکی گئی تو سب سے پہلے انہیں چھینک آئی اور انہوں نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، جس پر اللہ نے فرمایا، یرحمک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کیا اور دلیل دی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا۔ یہیں سے انسان اور شیطان کی ابدی دشمنی کا آغاز ہوا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت برستی رہے گی۔ حضرت آدم کی عزت افزائی اور فضیلت کا ایک اور ثبوت ان کی علمی برتری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ جب وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور وہ نام نہ بتا سکے تو حضرت آدم نے وہ نام بتا کر فرشتوں پر اپنی فضیلت ثابت کی۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور سکون کے لیے انہی کے جسم کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں ان کی بیوی بنا کر جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ حضرت آدم و حوا کی یہ عزت اور سکون ابلیس کو برداشت نہ ہوا تو اس نے اسی وقت سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت طلب کی۔ ابلیس نے کہا، میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر غات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی۔ یوں اس نے بنی نوع انسان کو چاروں طرف سے گھیرنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت کی ہر نعمت کی اجازت دی سوائے ایک درخت کے۔ ابلیس نے چال چلی اور ہمدرد بن کر وسوسہ ڈالا کہ تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے تاکہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو، یہاں تک کہ اس نے جھوٹی قسم کھا کر یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ شیطان کے فریب اور جھوٹی قسم پر حضرت آدم و حوا علیہ السلام بہکاوے میں آ گئے اور ممنوعہ درخت کا پھل چکھ لیا۔ پھل چکھتے ہی ان کا جنتی لباس جسم سے اتر گیا اور وہ شرم کے مارے جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کے لیے جھک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کے وہ کلمات سکھا دیے جو تمام توبہ کرنے والوں کے لیے بہترین رہنما ہیں۔ ان کے دعائیہ کلمات تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں دوبارہ رحمت کے سائے میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی تمام اولاد کی ارواح ظاہر ہو گئیں۔
اور اللہ عز و جل نے ان سب سے توحید کا پکا عہد لیا۔ سب نے گواہی دی کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے قابیل و حابیل کا واقعہ بڑا سبق آموز ہے۔ حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا اور اس طرح انسانیت میں سب سے پہلا قتل کرنے والا بنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے اس کا گناہ آدم کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کی رسم شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھی بھیجا جس نے زمین کھود کر مردہ کوے کو دفن کیا۔ یہ دیکھ کر قابیل شرمندہ ہوا اور اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ سیکھا۔ قیامت کے دن جب میدان محشر کی ہولناکیاں بڑھ جائیں گی تو لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ ہمارے لیے اللہ کے سامنے شفاعت کیجئے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام شرمندگی کی وجہ سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا زیادہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ آیا، نہ ہی بعد میں آئے گا۔ مجھے جنت میں ممنوعہ درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو فرشتوں نے آ کر آپ کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا اور آپ کے لیے لحد یعنی بغلی قبر تیار کی۔ یہیں سے آدم کی اولاد کو میت دفن کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان علم اور توبہ کے ذریعے فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پا سکتا ہے، لیکن تکبر اور حسد اسے ابلیس اور قابیل کی طرح گرا بھی سکتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو ہر وقت آپ کے آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے غات لگائے بیٹھا ہے۔ اس سے ہر پل ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ آپ بھی ہر غلطی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی طرح فوراً اپنے رب سے توبہ کریں اور اس ابدی دعا کو پڑھتے رہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی سفر پسند آیا ہے اور آپ اسلام کے دیگر انبیاء کا قصہ بھی سننا چاہتے ہیں تو اس کہانی کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی اگلی معلوماتی ویڈیو سے محروم نہ رہیں۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ نگہبان۔